الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع العبادہ، عبادت کے اقسام۔ الحمدللہ یہ موضوع ہمارا اللہ پاک کی توفیق سے مکمل ہوا، اور اس موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ادا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اقسام کی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کا حق ہے، اور ہمیں سنت طریقے سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، نہ شرک کی آمیزش ہو، نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ دکھلاوا ہو۔ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہ عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پکار کو، اپنی دعاؤں کو خالص کریں، اللہ تعالیٰ کو بغیر وسیلے، بغیر واسطے کے پکاریں، اور جو جائز وسیلے ہیں ان کو اختیار کریں۔ جائز وسیلے کیا ہے؟ ایمان کا وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ ہے۔ یہ تمام جائز وسیلے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے تعلق باللہ کو مضبوط کریں، تقوی اختیار کریں۔ یہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمارا وسیلہ ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ہے نا بہت ساری رحمتیں، برکتیں دلاتی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو نیکیاں جو ہیں، نیک اعمال، عمل الصالحات جو ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے پاکیزہ نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے جو نام ہیں، اسماء الحسنہ، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور اسی طرح ہمیں نیک جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بزرگان دین، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، ان کے دروس میں بیٹھنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور ان سے اپنے لیے دعائیں کرانی چاہیے۔ نیک لوگوں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیک لوگوں سے ہمیں دعائیں کرانی چاہیے۔ تو یہ نیک لوگ جب ہمارے پاس ہیں، ہمیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے موقع میسر ہے، ہم ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ وہ نیک ہیں، ان کے صحبت میں رہ کے ہم خود بھی نیکیاں کریں۔ یہ ان کی ذات سے ہمیں الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیں ہماری اصلاح ہوگی، ہم بھی نیک بنیں گے، تو ہم بھی نیکیاں کریں گے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں، اولیاء کرام، صالحین، علماء، تو یہ علماء جو ہیں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور اہل علم کے پاس جاتے رہا کریں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوں، اور ان کے دروس سنیں، ان سے علم حاصل کریں، اور ان سے اپنے لیے دعائیں کرائیں۔ نیک لوگوں کی دعائیں یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک اسی قدر کرنی چاہیے کہ ایک نعمت ہے یہ، کہ نیک لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بزرگان دین مر جاتے ہیں، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، اب ہم ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتے، مگر صرف یہ کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہم بھی نیکیاں کریں، جیسے انہوں نے نیکیاں کی تھی ہم بھی نیکیاں کریں، انہوں نے تقوی اختیار کیا تھا ہم بھی تقوی اختیار کریں، اور جو ان کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے ہمیں اچھی باتیں سکھائی ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ ان کا فیض ہے، کہ یہ دین ہے، یہ علم ہے، جو قال اللہ قال رسول اللہ، انہوں نے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائی ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب مریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے ملائے گا، ہمیں صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ لیکن اگر ہم مرنے کے بعد اولیاء کرام کے نام کا وسیلہ دیں گے، واسطہ دیں گے کہ یا اللہ فلاں ولی، فلاں جو ہے وہ نیک بندے ہیں، ان کا وسیلہ ہے، ان کا واسطہ ہے، تو یہ سارے کی ساری باتیں باطل ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب و سنت کے شرعی نصوص کے خلاف ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں، علماء جو ہیں، جب یہ زندہ ہیں تو ان کے پاس جایا جائے، اور ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے، خود بھی نیکیاں کے ان کے ساتھ مل کے ہم سے علم حاصل کریں، ان سے دعائیں کرائیں۔ تو نیک لوگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں سنت سے ثابت ہیں۔
لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ان کے نام کا وسیلہ واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام کے نذر و نیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ہے نا نام سے فریادیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا حق ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، اور عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں بغیر وسیلے بغیر واسطے کے، ڈائریکٹ پکاریں۔ تو یہ انواع العبادہ کا موضوع ہے کہ ہم ہر قسم کی عبادت کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔